اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بات کو غور سے سن کر اس کے بہترین حصے پر عمل کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسا پردہ چاک کرنے جا رہی ہے جس کے پیچھے چھپے ہیں صدیوں پرانے راز، جادوئی علوم اور وہ خطرناک فلسفہ کہ جس نے دنیا کو بدلا مگر رب سے دور کر دیا۔ سامعین، یہ کہانی ہے ایک جادوئی دروازے کی جو کھولا گیا معبد سلیمانی کے نیچے اور پھر بند نہ ہوا۔ یہ جادوئی علم قبالہ ہے جو بنی اسرائیل کے چند منحرف یہودیوں نے حاصل کیا اور پھر یہودی فنانسز نے صلیبی جنگوں میں عیسائی نائٹ ٹیمپلرز کو اس کا محافظ بنایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انسانی صلاحیتوں کو جادو کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر ہاں تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے تاریخ، دین، فلسفہ اور عقل کے دریچوں سے جانتے ہیں اس شیطانی دروازے کے اندر۔ سامعین مکرم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کی سب سے روشن تاریخ تھا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، مگر ان کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس علوم کو جادو میں تبدیل کر دیا۔ سامعین مکرم، سورہ بقرہ آیات 102 میں یوں ذکر ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت میں پڑا کرتے تھے۔ یہی وہ شروعات تھی جہاں قبالہ کی بنیاد رکھی گئی، یعنی وہ شیطانی علم جس کے ذریعے انسانی دماغ، جسم اور احساسات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سامعین مکرم، 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی اور یروشلم پر قبضہ ہوا۔ وہاں عیسائی نائٹ ٹیمپلرز نے معبد سلیمانی کے نیچے کھدائی کی اور انہیں ملا وہ خزانہ جسے بعد میں قبالہ کی کتابیں کہا گیا۔ یہی گروپ بعد میں یورپ واپس گیا اور انہوں نے بینکاری، رازدارانہ تنظیمیں اور ایلومیناٹی جیسے نیٹ ورکس کی بنیاد رکھی۔ سامعین کرام، وہ علم جو سلیمان علیہ السلام کی وراثت تھا اب شیطان کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ سامعین، قبالہ انسان کی یادداشت کو غیر معمولی حد تک بڑھا سکتا ہے، بصارت و سماعت کو مخصوص ریٹس سے تیز کرتا ہے، جسمانی صلاحیت کو چاق و چوبند کرتا ہے، مگر ان تمام فوائد کی ایک قیمت ہے، روح کا سودا۔ یہی وجہ ہے کہ شوبز، موسیقی، رقص اور سیاست میں ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جن کے اندر انسانی صلاحیتیں عام انسانوں سے زیادہ تھیں، مگر وہ رب سے کوسوں دور تھے۔ سامعین مکرم، قبالہ جسم کو اٹھاتا ہے مگر روح کو گرا دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے لیے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر اور علم نافع ہی وہ راستے ہیں جو تمہیں بلندی پر لے جا سکتے ہیں۔ انسان کا حقیقی نکھار تزکیہ نفس سے آتا ہے، نہ کہ شیطانی عمل سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت تم سے حفاظت چاہتی ہے۔ سامعین مکرم، آج دنیا کے کئی میڈیا چینلز، کارٹون، گانے، فلمیں قبالہ کے اصولوں پر بنائے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے نوجوانوں کو خواب میں جکڑنا، دماغ پر قبضہ کرنا اور انہیں خود سے غافل کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ فری میسن، ایلومیناٹی اور دیگر گروپس قبالہ کو اپنی روحانی طاقت سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا وہ تو جادوگروں کا فریب تھا اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری فطرت کو فریب دے وہ باطل ہے، جو کچھ بھی تمہیں اپنے رب کے قریب کرے وہی سچ ہے۔ سامعین مکرم، قبالہ انسان کو بظاہر طاقتور بناتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات انسان کو ظاہری طور پر عاجز بناتی ہیں مگر اندر سے آسمانی بلندی دیتی ہیں۔ شیطانی ترقی روحانی موت ہے، اسلامی عاجزی جنت کی اڑان ہے۔ سامعین مکرم، ہم نے آج جو کچھ سنا وہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ اپنی صلاحیتوں کو رب کے راستے پر بڑھانا چاہتے ہیں یا شیطانی چمک کے پیچھے جا کر اپنی روح کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو علم، شعور اور روحانی روشنی دے گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں لیکن شعور کے ساتھ، کیونکہ یہاں ہم صرف ویڈیو نہیں فکر بانٹتے ہیں، ایسی فکر جو انسان کو انسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔